صوبائی عہدیداران اور ساتھ ہی اس پریس کانفرنس میں تشریف لائے ہمارے پارٹی کے مرکزی و صوبائی قائدین، پشتون اسٹوڈنٹس فیڈریشن، نیشنل یوتھ آرگنائزیشن کے ساتھیوں، آپ سب کی اجازت سے یقیناً ملکی سیاسی صورتحال، بین الاقوامی صورتحال کے تناظر میں آپ سب دوستوں کو اس بات کا پتہ ضرور ہوگا کہ اس سلسلے میں ان تمام معاملات پر پارٹی کا پرسوں ایک طویل صوبائی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، جو کم و بیش صبح 11 سے رات 9 بجے چلا، اور اس میں ہر لحاظ سے پارٹی کے سینئر ساتھیوں، پارٹی عہدیداروں نے ہر پہلو پہ، ملکی صورتحال پہ، ریجنلی جو حالات ہے، صوبے کے حالات پہ، حکومتی معاملات پہ تجاویز دی، اپنی آراء سے صوبائی ورکنگ کمیٹی کو آگاہ کیا، اور اس اجلاس میں جو کچھ خاص، جس کو آپ فیصلے کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ موجودہ حالات میں ایک لحاظ سے مشورہ کہہ سکتے ہیں، جو سامنے آئے تھے، وہ آج آپ کے سامنے گوش گزار کرنے آئے ہیں۔ اور ساتھ ہی میں اپنے لائرز بھائیوں اور بہن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ اس پریس کانفرنس میں تشریف فرما ہے۔ جہاں تک ملکی سیاسی صورتحال کا اس وقت ہمارے سامنے صورتحال ہے، عوامی نیشنل پارٹی سمجھتی ہے کہ شاید پاکستان اپنی تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں یا ماضی کے 40 سالہ روش نے آج ہمیں جس ڈگر پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، نہ ہماری صورتحال داخلی طور پہ اطمینان بخش ہے، اور نہ ہی خارجی طور پہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار ہے۔ اگر میں یہ کہوں، شاید غلط نہیں ہوگی یہ بات کہ ہم اندرون خانہ بد اعتمادی، بھروسے کے فقدان جیسی صورتحال سے، اور ہمارے اوپر دہشت گردی، بدامنی، کرپشن، یہ اور بھی غضب ہے جو نازل ہے، اور ملکی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے نہ کوئی کسی کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ملک میں مارشاء لا ہے، اور نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ملک میں جمہوریت ہے۔ یعنی ایک عجیب و غریب صورتحال سے پاکستان تاریخ کے اس دور سے گزر رہا ہے۔ کسی کو اس بات کا پتہ اور اندازہ نہیں ہے کہ فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں، مسلط کیسے کرنے ہیں، اور بات کسے کرنی ہے۔ یعنی ہر لحاظ سے ایک افراتفری ہے، ایک غیر یقینی صورتحال ہے، اور خارجی طور پہ جس طریقے سے ہم کشمیر کے حوالے سے جس صورتحال سے دوچار ہے، غیر مسلم دنیا کو تو چھوڑ کے مسلم دنیا میں بھی کوئی ہمارے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایون سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے بھی ہمارے موقف کی تائید سے ہاتھ اوپر کر دیے۔ یعنی ایسی صورتحال میں ایک ایران، جس نے ایک حد تک کوئی بات کی، اس کے ساتھ بھی ہم سعودی عرب کے معاملے میں، ترکی کے معاملے میں جو رویہ اپنا رکھے ہیں، وہ بھی ہم سے ہاتھ کھینچنے جا رہے ہیں۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ کہ داخلی صورتحال تو ہم سے بہتر آپ دوستوں کے سامنے ہے، اور خارجی طور پہ ہماری تنہائی، ہماری بے بسی، جس کا نزلہ ہماری معیشت پہ گر رہا ہے، ہماری روپے کی قدر میں دن بدن کمی، اور
ڈالر کی اونچی اڑان، یہ وہ صورتحال ہے کہ شاید ہم ہمارے ملک کے غریب عوام سے 2 وقت کی روٹی چینے تک بھی شاید نوبت آ جائے۔ تو ایسی صورتحال میں عوامی نیشنل پارٹی شروع ہی دن سے، آج سے نہیں، اگر میں 47 سے لے کے آج تک اپنے سیاست، ہمارے اکابرین کی بصیرت کی بات کروں تو ہم نے شروع ہی دن سے یہ بات کہی تھی کہ یہ ملک مختلف قومیتوں کا ملک ہے۔ اس فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے چھوٹے قومیتوں کے حقوق پہ توجہ دینا ہوگا، ان کو سننا ہوگا، اور کل خدا نخواستہ جیسی صورتحال سے ہم 71 میں ایک مرتبہ دوچار ہوئے ہیں، نہ ہم نے اس سے سبق سیکھا، اسی ڈگر پہ ہم آج تک چل رہے ہیں۔ اور آج کی جو صورتحال ہے، جو کلم کلا وفاق کی طرف سے صوبوں میں مداخلت ہو رہی ہے، خاص کر آپ کے بلوچستان کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں، ہمارے ہاں تو کسی کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے۔ وفاق نے فیڈرل کے زیر انتظام جس طرح دوسرے ملک کے حصوں کو وہ پہلے چلاتے چلے آ رہے تھے، آج فیڈرل کوسٹل ہائی وے کی بنیاد پہ اس طرف کے وسائل پہ نظر رکھ کر کے اس کو وفاق کا اس طرح حصہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو ہم کلم کلا صوبائی خود مختاری میں مداخلت سمجھتے ہیں، صوبوں کے معاملات میں مداخلت سمجھتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ہم پھر یہی کہیں گے کہ جب تک یہاں پر قوموں کو اس کے حقوق پہ، اس کے وسائل پہ دسترس نہیں دی جاتی ہے، ہمیں بحیثیت اقوام تسلیم نہیں کیے جاتے ہیں، یہ سلسلے چلتے رہیں گے۔ اور یہ ملک اس وقت تک ہم صحیح ڈگر پہ لا کے کھڑا نہیں کر سکتے جب تک یہاں پہ ہم صاف شفاف جمہوری نظام کو تشکیل دے نہیں پائیں گے، جب تک یہاں پہ اداروں کی اپنے معاملات میں مکمل آزادی اور خود مختاری نہ ہو، عدلیہ کی آزادی نہ ہو، پارلیمنٹ کی بالادستی نہ ہو، جب تک ہم پارلیمنٹ کو سرچشمہ نہیں سمجھیں گے، تمام اختیارات کا منبع نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم آج پھر وہی پرانا مطالبہ رپیٹ کریں گے کہ اس ملک کا واحد حل قومی اداروں کی خود مختاری، اس میں عدم مداخلت کی پالیسی، پارلیمنٹ کو اختیارات کا منبع سمجھنا، اس کے علاوہ اور چھوٹے قومیتوں کے حقوق کو تسلیم کرنا اور کوئی دوسرا چارہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ داخلی لحاظ سے کہا جا رہا تھا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہم ضرب عض پتہ نہیں کیا کیا کس نام سے ہم نے یہاں پہ آپریشن کے نام دے کے صفایا کر دیا ہے، سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے۔ لیکن جس صورتحال سے ہمارا پورا پشتونخوا گزرا تھا، جس صورتحال سے پرانا فاٹا موجودہ پختونخوا گزرا تھا، آج وہی صورتحال سے ہم بلوچستان میں دوچار ہیں۔ آئے روز میرے خیال میں آپ ساتھی گواہی دیں گے اس بات کا کہ ہمارا ابھی دن تو کیا گھنٹہ بھی بغیر دھماکے کے نہیں گزرتا ہے۔ تو ہماری وہ پالیسیاں، ہمارے وہ فیصلے جو ہم نے ثانیہ APC پشاور کے بعد قومی قیادت نے بیٹھ کے، تمام سٹیک ہولڈرز نے بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا کہ ہم بیک قلم جنبش دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس سے ہمارے عوام کو سکھ کا سانس مل سکتا ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ اس پہ من عمل ہو، آج بھی ہمارے ملک کے اوپر، حکومتوں کے اوپر، ریاست کے اوپر یہ سوالات اٹھتے جا رہے کہ آج بھی ہم پشت پناہی میں بھی، آج بھی ہم سہولت کاری میں بھی ان لوگوں کی معاون اور مددگار ہے جس کی وجہ سے ہمارے حالات آج اس ڈگر پہ ہے، جو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر ٹکڑا زمین خون آلود ہے۔
اس صورتحال میں جس طرح میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، نہ کوئی ہمارا عالم محفوظ ہے، نہ کوئی ڈاکٹر محفوظ ہے، نہ کوئی وکیل محفوظ ہے، نہ ایون ہمارے سیکیورٹی کی ادارے پولیس اور لیویز اور دیگر محفوظ ہے. تو ایسی صورتحال میں یعنی ہم حیران بھی ہے، پریشان بھی ہے کہ یہ کون سی مرغی ہے جو ہمیں سونے کے انڈے دے رہی ہے. آخر اس کا قلہ کم کرنے کے لیے ہم کیوں وہ اقدامات اٹھا نہیں پا رہے ہیں جس سے ہم کسی دوسرے کو تسلی دے پائے؟ کیوں آج بھی ہمارے اوپر ہر طرف سے سوالات اٹھتے جا رہے ہیں؟ تو ہم آج اس پریس کانفرنس کے توسط سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ نئی بات کرتے ہیں، نئی مطالبہ کرتے ہیں، وہی بات وہی فیصلہ ریپیٹ کرتے ہوئے اس کے توسط سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قومی قیادت نے، تمام سٹیک ہولڈر نے جو فیصلہ کیا تھا ثانیہ APC کے بعد کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو اقدامات متعین کیے تھے، اس APC نے جس میں اس ملک کے سیکیورٹی اداروں سے لے کے پولیٹیکل لیڈرشپ تک سب نے سر جوڑ کے بیٹھ کے اس کا ایک حل نکالا تھا. اس پہ نیشنل ایکشن پلان کا اس کو نام دے کے اس پہ منوان عمل درآمد ہونا چاہیے. مطلب اسی طرح ہمارے ورکنگ کمیٹی میں ملک کی موجودہ لوڈ شیڈنگ سے لے کے ایگریکلچر کی تباہی تک، انڈسٹری کی تباہی تک، ہر لحاظ سے اس پہ بات ہوئی. جب آپ کے ملک کے امن و امان تباہ ہو، جب آپ خارجی طور پہ تنائی کا شکار ہو، داخلی طور پہ انتشار کا شکار ہو، تو یقیناً صورتحال آپ کی اس نیچ پہ جا کے پہنچ جائے گی جس کا کل کے تاریخ میں کنٹرول کرنا ہمیں سے کسی کے بس کی پھر بات نہیں ہوگی. کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی تھی. یقیناً ہم عوامی نیشنل پارٹی فکر باچا خان کے ساتھی، دنیا جہاں میں کہیں پہ بھی مظلوم ہوگا ہم اس کے حمایتی ہیں.